میں بہت سے اسلامی ممالک ہیں جن کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس مسئلے پر جو بھارتی مظالم ہے، بربریت ہے، اس پر بھارت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ دیکھیں جی، یہ جو مشن ہے جب یہ جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنی ایکسیس دی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ پوری دنیا کے سامنے جو تصویر ہے وہ تو کھلم کھلا ہے، اس کی ویڈیوز ہیں، ہمیں ہر روز وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی فیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے ایک دکھاوے کے لیے کوئی ایک ایکشن شاید لینے جا رہے ہیں، مگر اس میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ جتنے مسائل ہیں اس وقت مسلم امہ کے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آپ فلسطین سے شروع ہو جائیں، فلسطین کا معاملہ تو ہم نے خود کھو دیا۔ اگر آپ پرانا نقشہ دیکھیں تو فلسطین جو ہے اس کے اندر یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ ایک ڈاٹ کے برابر ہے، ایک نقطہ ہے، اور آج آپ دیکھیں تو وہ بالکل الٹ ہو گیا، یعنی اب جو نقطہ ہے وہ فلسطینیوں کا رہ گیا اور باقی سارے علاقے پر وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور یہودی جو ہیں وہ قابض ہو گئے۔ کیا یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہوا؟ ہم نے اپنا رول کیا ادا کیا؟ کیا ہماری آواز کسی نے سنی؟ ہمیں اس پر خدشہ ہونا چاہیے، ہمیں اس پر شرمسار ہونا چاہیے کہ ہماری آواز دنیا کیوں نہیں سنتی۔ 58 مسلم ممالک ہیں، ان کی آرگنائزیشن جو ہے جس کو آپ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہتے ہیں، اس کی کوئی آواز نہیں سنتا۔ یہی معاملہ کشمیر کے سلسلے میں ہے، کشمیر کے سلسلے میں بھی پاکستان کی آواز نہیں کوئی سن رہا، OIC کی طرف سے کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ ہمیں کیا اس پر خود سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری آواز کیوں نہیں کوئی سنتا؟ اور اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے، اس کو بھی لے لیں، میں اسی بریکٹ میں اس کو لا رہا ہوں کہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا، تو کیا یہ دہشت گردی جو کہ دنیا بھر کے سامنے پاکستان کو بدنام کیا گیا یا کر دیا گیا ہے، اور کس نے کیا؟ ہندوستان نے کیا، یعنی سارا کیا کرایا ہندوستان کا ہے، اور پاکستان کو آج دہشت گرد ملک گردانا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا، اور اس دن بھی جنرل اسمبلی کے سیشن میں اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نہیں بولے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا پھر سے ہم خود کو جو ہے وہ بلیم کریں گے کہ ہم نے اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل میں خامی اور کمزوری ہماری اپنی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے کوئی شکوہ کریں، ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری آواز کیوں نہیں کوئی سنتا۔ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھارتی مداخلت، ان معاملات پر بھی بات کرنی چاہیے تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ جب ٹی وی چینلز پر آتے ہیں وہ جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں تھا، وقت کی کمی کے باعث کشمیر ہماری پریورٹی پر تھا، کشمیر کا مسئلہ اس لیے اٹھایا گیا اور دوسرے مسائل اس لیے نہیں اٹھائے گئے کہ وہ مسائل ایکویٹ ہو جاتے، شاید پھر اس مسئلے کی وہ ویلیو نہ رہتی، اسی لیے اس باقی مسائل کو نہیں اٹھایا گیا۔ نہیں جی، مگر اگر 1 منٹ مجھے دیں گے آپ شازیہ، میں ایک اور چیز جو میری ایک ڈسکوری ہوئی ہے، میری ڈسکوری یہی ہوئی ہے کہ میں نے کہا کہ چلو ہندو صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ اٹیک پاکستان نے کیا، تو بھئی یہ پاکستان نے یہ کیوں کیا؟ بھئی کیا وجہ تھی پاکستان کو ڈائیورٹ کرنا اٹینشن انڈیا کی بربریت سے کشمیر میں؟ کیوں پاکستان کی جب آدھی اس کی فوج ویسٹرن بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، کیوں پاکستان کو ضرورت پڑا کہ یہ اٹیک آرگنائز کریں اور یہ کریں؟ تو میں نے سوچا یہ تو بڑا عجیب سا بات ہے۔ پھر آج صبح میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس آرٹیکل میں شازیہ لکھا ہوا ہے کہ 3-4 دن پہلے یا کچھ دن پہلے ایک دوسرے وادی میں، مانے پونچھ وادی میں، اوری کے ساتھ ایک وادی میں پونچھ، ادھر ایک انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے خلاف 3 ملیٹنٹس نے ایک بلڈنگ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک ہوتے تھے اس کو انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ بلڈنگ 3 دن لگے ان کو اس بلڈنگ سے نکالنے کے لیے۔ اور یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کوئی اخبار میں نہیں آیا، یہ پبلش نہیں ہوا، یہ ایک پاکستانی بریگیڈیئر نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے، اور میں ان کا بڑا قدر کرتا ہوں بیکاز آئی نو دا جینٹلمین بریگیڈیئر قادر۔ انہوں نے کہا کہ یہ پبلسٹی اس کی ہوئی نہیں، تو یہ تو obvious کیا ہو رہا تھا، یہ ملیٹنٹس جو تھے انہوں نے ایک ڈرائی رن کر رہے تھے اس اٹیک کے پہلے،
नहीं तो अगर ये अटैक इनसाइड इंडिया नहीं होता शाजिया, आप समझ सकते हैं कि 4 लोग 2 फेंसेस, लेजर, इलेक्ट्रॉनिक, मोस्ट पेट्रोल फेंसेस के अनडिटेक्टेड उसके थ्रू गए, 10.5 किलोमीटर गए अनडिटेक्टेड, 18 लोगों को मार दिया। सही। जब पता चला कि क्या हो रहा है तो मेरा अभी हमला हो ही रहा था तो इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया गया। मुझे ठीक है, जफर इलाही साहब, मोदी साहब ने कल पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कश्मीर नहीं संभाल पाए, आप सिंध नहीं संभाल पाए, बलोचिस्तान नहीं संभाल पाए, गिलगित बल्तिस्तान नहीं संभाल पाए, तो इस कश्मीर को क्या संभालेंगे? मोदी साहब शायद भूल रहे हैं कि हम तो अपना मुल्क संभाले बैठे हैं, कश्मीर भी संभाले बैठे हैं, सिंध भी संभाले बैठे हैं, बलोचिस्तान भी, KPK भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। शायद वो ये भूल रहे हैं कि उनकी अपनी 22 रियासतों में अलहदगी पर की जो तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान रियासत की तहरीक चल रही है, वो पाकिस्तान से मदद की अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान आए और आकर हमारी मदद करे। तो पहले अपने घर को तो मोदी साहब देखें, बाकी ताने दूसरों को बाद में दें। मोदी साहब के क्या इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ही ठहराएंगे जो उनकी अपनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं? मेरे ख्याल में शाजिया, अगर मैं आपका सवाल का जवाब दूं, उसका आंसर इज कि हम क्यों उसके एजेंडे पे बात करें, हम क्यों नहीं एक्चुअली उन चीज़ों पे बात करें जो हम देख रहे हैं हो रहा है। और मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं। देखिए, पहली बात यह है शाजिया कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये मिलिटेंट्स विद इन कश्मीर ये उरी का इंसिडेंट स्टेज किया है, तो हमने डिमांड करना है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, जो हमने किया है। अब देखिए, एक्चुअल खेल ये है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल को जाना चाहिए, इसलिए कि हमें जाके कहना चाहिए कि देखो, ये मुल्क हमारे खिलाफ जंग लड़ना चाहता है और ये जो जंग होगा, इट माइट बी ए न्यूक्लियर जंग, और देखिए ये झूठ पे जंग लड़ रहा है। और क्या सबूत है, आप आके देखें, यू सेंड योर इन्वेस्टिगेशन टीम, और सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन डू इट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इंडिया अग्रीज और नॉट। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक सिक्योरिटी काउंसिल, एक इदारा है जो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंट्री अग्रीज और नॉट, वो अपना फैसला उनसे मनवा सकते हैं। तो हमें कहना चाहिए ये ब्रीच ऑफ पीस और हम डिमांड करते हैं इंक्वायरी, एंड यू मस्ट टेक इट अप, नंबर 1। दूसरी बात है, इसने आइसोलेशन की बात की। मूडी ये जो खड़ा होके जब ये पानी में अपने आप को डुबो रहा था, ये कह रहा था कि आइसोलेट करेंगे हम पाकिस्तान को। मैंने देखिए, इंडोनेशिया, श्रीलंका और नेपाल, ये 3 मुल्क हैं जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, हमारे ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। रूस तो अपना मिशन भेज दिया है, रूस के फोर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी ट्रेनिंग। रूहानी ने क्या कहा? एक मिनट, रूहानी ने कहा कि वी कंसिडर ईरान सिक्योरिटी एज ग्रेट एज पाकिस्तान सिक्योरिटी। मैकेन, अमेरिकन सेनेटर, ने कहा ये टेरर लेजिस्लेशन कभी पास नहीं हो सकेगा। और तो आप सोचिए तो सही कि विद इन 10 डेज ऐसा जबरदस्त रिएक्शन हुआ है पाकिस्तान के ये आइसोलेशन जो ये करना चाहता है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए द पीपल नो द ट्रूथ, और मुल्कों को पता चला है। कोई इससे पहले और इसके बाद इतना कोई करप्ट नहीं आएगा। वैसे ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि तो उनको मुकाबला करें, बल्कि बेहतरी हो जाए इन करप्शन। मगर मैं समझता हूं PPP तो इट्स द किस ऑफ डेथ। PPP को और असफंदियार वली खान को साथ रखना और कहना कि हम करप्शन के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह। ये क्या समझते हैं आप, कोई किसी को आप कन्विंस कर सकेंगे? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मेरा ख्याल है इमरान खान को कहना चाहिए खुदा के लिए मत आओ, जरदारी खुदा के लिए मत आओ, और बिलावल जब तुम पार्टी के इंचार्ज हो जाओगे फिर आओ, उससे पहले प्लीज डोंट कम, इसलिए कि मेरा मार्च बदनाम हो जाएगा। तो कहने की बात यह है, अकेला जाएं और प्रूव करें कि आप लोगों को निकाल सकते हैं। देखिए, जाट साहब आपके पास बैठे हुए हैं, मैं इनको बता रहा हूं जो शायद इनको भी नहीं पता है
یہ کتنے ڈیلیگیشنز کو خود عمران خان مل رہا ہے, کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے, کیا کیا نہیں ان کو کہہ رہا ہے. اور جیسے میں نے کل کہا, پارٹی الیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو کہہ رہا ہے اگر تم ٹکٹ چاہیے تو تم لوگوں کو لاؤ. اور فرنٹیئر سے سنا ہے کہ 10 یا 25 کیروینز آ رہے ہیں. تو دیکھیے بتائیں آپ کے دس از یور ٹیسٹ. جھوٹ پہ جنگ لڑ رہا ہے. اور کیا ثبوت ہے آپ آ کے دیکھیں, آپ آ کے دیکھیں. یو سینڈ یور انویسٹیگیشن ٹیم, اور سیکورٹی کاؤنسل آف دی یونائٹڈ نیشنز کین ڈو اٹ ریگارڈلیس آف ویدر انڈیا اگریز اور ناٹ. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ایک واحد ایک سیکورٹی ایک ادارہ ہے جو ریگارڈلیس آف ویدر دا کنٹری اگریز اور ناٹ وہ اپنا فیصلہ ان سے منوا سکتے ہیں. تو ہمیں کہنا چاہیے یہ بریچ آف پیس اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں انکوائری اینڈ یو مسٹ ٹیک اٹ اپ. نمبر 1. دوسری بات ہے, اس نے آئسولیشن کی بات کی. موڈی یہ جو کھڑا ہو کے جب یہ پانی میں اپنے آپ کو ڈبو رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ آئسولیٹ کریں گے ہم پاکستان کو. میں نے دیکھیے انڈونیشیا, سری لنکا اور نیپال, یہ 3 ملک ہیں جو ریسنٹلی سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ہم اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات, ہمارے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. روس تو اپنا مشن بھیج دیا ہے. روس کے فورسز فار دا فرسٹ ٹائم ان کی ٹریننگ. روحانی نے کیا کہا, ایک منٹ, روحانی نے کہا کہ وی کنسیڈر ایران سیکیورٹی ایز گریٹ ایز پاکستان سیکیورٹی. میکین امریکن سینیٹر نے کہا یہ ٹیرر لیجسلیشن کبھی پاس نہیں ہو سکے گا. اور تو آپ سوچئے تو صحیح کہ ود ان 10 days ایسا زبردست ریاکشن ہوا ہے پاکستان کے یہ آئسولیشن جو یہ کرنا چاہتا ہے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے the people know the truth, اور ملکوں کو اس کی کوئی آواز نہیں سنتا. یہی معاملہ کشمیر کے سلسلے میں ہے. کشمیر کے سلسلے میں بھی پاکستان کی آواز نہیں کوئی سن رہا. OIC کی طرف سے کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی جاتی. ہمیں کیا اس پر خود سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری آواز کیوں نہیں کوئی سنتا؟ اور اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے, اس کو بھی لے لیں. میں اسی بریکٹ میں اس کو لا رہا ہوں کہ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا, تو کیا یہ دہشت گردی جو کہ دنیا بھر کے سامنے پاکستان کو بدنام کیا گیا یا کر دیا گیا ہے, اور کس نے کیا؟ ہندوستان نے کیا. یعنی سارا کیا کرایا ہندوستان کا ہے, اور پاکستان کو آج دہشت گرد ملک گردانا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے اپنا رول ادا نہیں کیا. اور اس دن بھی جنرل اسمبلی کے سیشن میں اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نہیں بولے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا پھر سے ہم خود کو جو ہے وہ بلیم کریں گے کہ ہم نے اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے